ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو انقرہ لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف اور ترک وزیر اعظم اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ Türkiye'dedir. Evinize hoş geldiniz. Bu ziyaretiniz diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümüne gerçekleşiyor. Bu itibarla çok daha önem arz etmektedir. Pakistan'la ilişkilerimiz bağımsızlığını kazandığı ve devletini kurduğu 14 Ağustos 1947'den bu yana وزیر اعظم محمد پاکستان ترک تزیواراتی تعاون کونسل کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور انقرہ سے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ترک ہم منصب اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے آج ملاقات کی اور اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف وفد کے ہمراہ ترکی کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز انقرہ پہنچے تھے اور وزیر اعظم نے ترک رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کی، جبکہ آج وہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، جبکہ رجب طیب اردوان جو کہ ترکی کے صدر ہیں ان سے ابھی وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے، جبکہ اسٹریٹجک تعاون کونسل کے ورکنگ گروپ میں دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدوں پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں، جبکہ 12 معاہدوں اور MOUs پر بھی ابھی اس اجلاس کے بعد دستخط ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی اہلیہ اور وفاقی وزراء کے ہمراہ انقرہ گزشتہ روز پہنچے تھے، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم آج ترک صدر سے بھی الگ ملاقات کریں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف جو کہ ترکی کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز پہنچے تھے، دونوں ملکوں کے درمیان وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے پہلے ترک صدر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور اب وزیر اعظم نواز شریف ترکی پہنچے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ، جہاں پر 3 روزہ ان کا دورہ ہے۔ آج ترک وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی اور اس موقع پر دونوں وفود کے درمیان مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے، جبکہ اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف ترک صدر طیب رجب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے اور مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ گزشتہ روز انقرہ پہنچے تھے۔ 3 روزہ دورہ ہے وزیر اعظم کا، ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر اور طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ گزشتہ روز جب پہنچے تھے انقرہ وزیر اعظم تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے وہاں پر تصویراتی کونسل کے اجلاس کی آج صدارت بھی کی اور اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی اور اس سے پہلے اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم سے اور اس وقت دونوں وزراء اعظم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ بالکل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، انقرہ کے یہ مناظر ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنے وفد کے ہمراہ ترکی کے 3 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف انقرہ پہنچے تھے اور وزیر اعظم نواز شریف نے ترک رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، جبکہ وہ آج صدر اور وزیر اعظم سے باضابطہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس وقت وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسٹریٹجک تعاون کونسل کے ورکنگ گروپ اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو 6 معاہدے ہیں ان پر دستخط بھی ہو چکے ہیں، جبکہ 12 معاہدوں میں MOUs پر آج دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور وفاقی وزراء جن میں شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر اور طارق فاطمی شامل ہیں، گزشتہ روز وہ انقرہ پہنچے تھے تو ان کا استقبال یوتھ اور اسپورٹس کے وزیر اعلیٰ نے کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکام بھی وہاں پر موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور خاتون اول کو ترک بچوں نے گلدستے بھی پیش کیے تھے۔ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف ترک صدر اور وزیر اعظم سے باضابطہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ ترک وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں اور اسٹریٹجک تعاون کونسل میں 12 معاہدوں اور اس کے ساتھ ہی MOUs پر دستخط ہو چکے ہیں۔ پاک ترک روڈ ٹرانسپورٹ اسی سال آپریشنل بھی کر دی جائے گی۔ طیب اردوان نے نواز شریف کے اعزاز میں صدارتی محل میں آج عشائیہ بھی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئٹہ تفتان روڈ جس کا 147 کلومیٹر کا حصہ خراب ہے، اس کی تعمیر کے لیے ترکی کے بینک سے فنڈنگ کا بھی معاہدہ ہوا ہے۔ پاکستان اور ترکی آپٹک فائبر کے ذریعے بھی لنک ہونے جا رہے ہیں اور ترکی اور ایران پہلے سے ہی لنک ہے اور اب پاکستان ایران تک فائبر لنک کرے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس میں 12 معاہدوں اور MOUs پر بھی دستخط ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم معاہدہ جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کا ہے اور منی لانڈرنگ روکنے کا معاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 300 میگا واٹ سولر پروجیکٹ کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ گزشتہ روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم نواز شریف کے اعزاز میں صدارتی محل میں
اشائیہ دیا تھا، اور اس موقع پر صدر اور ترکی کے وزیر اعظم بھی موجود تھے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف جو کہ 3 روزہ دورے پر ترکی میں موجود ہیں، ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم کی مشیر طارق فاطمی اعظم کے ہمراہ ہیں۔ آج وزیر اعظم نے اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم بھی موجود تھے اور مختلف ایم او یوز پر سائن کیے گئے ہیں اور مختلف معاہدوں پر بھی پاکستان اور ترکی کے درمیان دستخط ہوئے ہیں۔ کچھ اہم معاہدے شامل ہیں، ان میں کوئٹہ تفتان روڈ ہے، 147 کلومیٹر کا حصہ خراب ہے، اس کی تعمیر کے لیے ترکی کے بینک سے فنڈنگ کا معاہدہ ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی آپٹک فائبر کے ذریعے بھی لنک ہونے جا رہے ہیں۔ ترکی اور ایران پہلے سے ہی لنک ہے اور اب پاکستان ایران تک فائبر لنک کرے گا۔ اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس میں 12 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ترک پارلیمنٹ بھی جائیں گے، جہاں پر ترک پارلیمنٹ سے بھی وہ خطاب کریں گے، اور اس کے علاوہ خطاب میں وہ ترکی کی منتخب حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت اور ترک عوام کی جمہوریت سے کمٹمنٹ پر اظہار یکجہتی کریں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے اقدامات اور مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات کرے گی۔ علاقائی صورتحال اور بعض بین الاقوامی تبدیلیوں کے تناظر میں وزیر اعظم نواز شریف کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے، جبکہ اس دوران کشمیر اور قبرص کے ایشوز پر بھی مشترکہ حکمت عملی کا تعین ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ترک اسٹریٹجک تعاون کونسل کے ورکنگ گروپ اجلاس میں دونوں ملکوں نے 6 معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان میں ترکی اور پاکستان کے درمیان 2003 کے روڈ کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت پاک ترک ٹرانسپورٹ جو ہے، جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، 2017 میں آپریشنل ہو جائے گی، یعنی کہ اسی سال یہ روڈ آپریشنل ہو جائے گی، جبکہ تفتان روڈ کے جو طویل حصہ ہے اس کی تعمیر کے لیے فنڈز ترکی فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے 500 روٹ پر جو پرمٹس ہیں ترک حکومت کے حوالے کر دیے ہیں، اور اب ترکی کی گاڑیاں پاکستان کے راستے اکنامکس کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو رکن ممالک ہیں اس میں جا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں، وزیر اعظم نواز شریف آج جو ترک کے وزیر اعظم ہیں، ترکی وزیر اعظم ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آج ترکی کے صدر سے بھی ملاقات ہوگی۔ الگ الگ یہ اہم ملاقاتیں ہیں جو کہ آج ہونے جا رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے علاوہ جو اسٹریٹجک تعاون کونسل ہے اس کے 5ویں اجلاس میں بھی وزیر اعظم شامل ہوں گے، جس میں اقتصادی، تجارتی، توانائی، ٹرانسپورٹ اور ریلوے سمیت متعدد شعبہ جات ہیں جن میں تعاون بڑھانے سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے، اور اس موقع پر کئی معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط متوقع ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم ترک پارلیمنٹ بھی جائیں گے آج، اور اپنے خطاب میں وہ ترکی کی جو منتخب حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت اور ترک عوام کی جمہوریت سے کمٹمنٹ پر اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی قیادت، یعنی کہ پاکستان اور ترکی دونوں ملک کی جو قیادت ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے اقدامات اور مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات کریں گے، اور علاقائی صورتحال اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی تبدیلیوں کے تناظر میں وزیر اعظم نواز شریف کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے، جبکہ اس دوران کشمیر اور قبرص کے ایشوز پر بھی مشترکہ حکمت عملی کا تعین ہو سکتا ہے۔ اور پاک ترک اسٹریٹجک تعاون کونسل کے ورکنگ گروپ اجلاس میں دونوں ملکوں نے 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں ترکی اور پاکستان کے درمیان 2003 کے روڈ کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت پاک ترک روڈ ٹرانسپورٹ 2017 میں آپریشنل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی یہاں پر بتائیں کہ پاک ترک روڈ ٹرانسپورٹ اسی سال آپریشنل ہوگی، اور طیب اردوان جو کہ ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے اعزاز میں صدارتی محل میں اشائیہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنے وفد کے ہمراہ ترکی کے 3 روزہ دورے پر موجود ہیں، اور گزشتہ روز وہ انقرہ پہنچے تھے جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ترک رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، جبکہ آج وہ صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترک کے صدر جو ہے رجب طیب اردوان، ان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے ان کی باضابطہ ملاقات ہو چکی ہے، اور آج کے روز بدھ کے روز اسٹریٹجک جو تعاون کونسل ہے اس کے ورکنگ گروپ اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی آج ترک صدر اور وزیر اعظم سے باضابطہ الگ الگ ملاقاتیں ہونی ہے۔ اسٹریٹجک تعاون کونسل میں 12 معاہدوں اور ایم او یوز پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ترک صدر رجب طیب اردوان نے نواز شریف کے اعزاز میں صدارتی محل میں آج اشائیہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ترک کے وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا یہ 3 روزہ دورہ ہے، اور اس سے پہلے ترکی کی قیادت بھی متعدد بار پاکستان کے دوروں پر آ چکی ہے، اور پاکستان میں متعدد منصوبے ایسے ہیں، خاص طور پر لاہور میں، جس میں ترکی کی حکومت کے تعاون سے یہ منصوبے چل رہے ہیں۔ اور اب وزیر اعظم نواز شریف ترکی پہنچے تھے گزشتہ روز، 3 روزہ ان کا دورہ ہے، وہ ترک پارلیمنٹ جائیں گے، وہاں پر بھی ترک پارلیمنٹ
پارلیمنٹیرین سے اظہار یکجہتی کریں گے اور اس کے علاوہ کشمیر کے ایشو پر بھی بات ہوگی. ترکی میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں اس حوالے سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون میں بھی ایک دوسرے سے جو مدد کی جائے گی اس حوالے سے بھی معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف جو کہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے. بن علی یلدرم جو ترکی کے وزیر اعظم ہیں ان سے اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی جس کے بعد دونوں وفود کے درمیان ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں اور اس وقت پریس کانفرنس بھی جاری ہے. اس کے بعد وزیر اعظم ترک پارلیمنٹ جائیں گے جہاں پر ترکی میں جو ناکام فوجی بغاوت تھی اس پر وہ اظہار یکجہتی کریں گے ترک عوام اور ترک پارلیمنٹیرین سے, اور اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے. بن علی یلدرم جو کہ ترکی کے وزیر اعظم ہیں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی تھی جس میں مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے تھے اور متعدد منصوبے ایسے ہیں جن کا آغاز مستقبل میں ہوگا. اس حوالے سے بھی ترکی سے بات چیت کی جائے گی. فائبر آپٹک لنک کے ذریعے بھی پاکستان اور ترکی کو لنک کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی ایک منصوبہ زیر غور ہے. اور اس کے علاوہ کوئٹہ تفتان روڈ جس کی لمبائی 147 کلومیٹر ہے, خراب حصے پر ترک بینک سے فنڈنگ کے لیے بھی بات چیت کی جائے گی. اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایسے منصوبے ہیں جس پر دونوں ملکوں کے درمیان دستخط ہوئے ہیں اور دہشت گردی میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے عزم کا اعادہ کریں گے. ترکی میں بھی گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے مسلسل دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو بھی, اس لیے دونوں ممالک کے سربراہان مل بیٹھ کر دہشت گردی کے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف کو گزشتہ روز ترک صدارتی محل میں عشائیہ بھی دیا گیا تھا جس میں ترکی کی تمام قیادت موجود تھی اور آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان سے 1-on-1 بھی ملاقات کریں گے. اور گہرے تعلقات ہیں پاکستان اور ترکی کے, گزشتہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں. دونوں ممالک نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور ترکی کو ان دنوں ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسا کہ پاکستان کو اب سے کچھ سال پہلے سامنا تھا. یکے بعد دیگرے دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے تھے. ترکی کی معیشت جو کہ زیادہ تر سیاحت پر مشتمل ہے, ٹورسٹ پلیس ہے, دنیا بھر سے لوگ ترکی کا رخ کرتے ہیں ہر سال, اور لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے اس کی وجہ سے ترکی کی معیشت کو بھی کچھ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دہشت گردی سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, اس کے خلاف کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس پر ترک قیادت اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان بات چیت ہوگی اور ایسے اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا کہ دہشت گردی کے ان واقعات کو اور دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا سکے, ان کا خاتمہ کیا جا سکے. اس لیے وزیر اعظم 1-on-1 ملاقات کریں گے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم سے اور ترک صدر رجب طیب اردوان سے. اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ترک قیادت نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف موجود ہیں ترکی میں, ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اور ایم او یوز پر دستخط بھی ہوئے ہیں دونوں وفود کے درمیان اور اس وقت یہ پریس کانفرنس جاری ہے. بالکل, اور جو مختلف شعبوں میں جو دستخط ہیں اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو کوئٹہ تفتان روڈ ہے جس کا کچھ حصہ خراب ہے اس کی تعمیر کے لیے ترکی کے بینک سے فنڈنگ کا معاہدہ بھی ہوا ہے اور پاکستان اور ترکی آپٹک فائبر کے ذریعے بھی لنک ہونے جا رہے ہیں. ترکی اور ایران پہلے سے ہی لنکڈ ہیں اور اب پاکستان ایران تک فائبر لنک کرے گا اور اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس میں 12 معاہدوں ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے جن میں سب سے اہم ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کا معاہدہ ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ پنجاب میں 300 میگا واٹ سولر پروجیکٹ کا معاہدہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی رجب طیب اردوان جو ہیں آج وزیر اعظم نواز شریف کے اعزاز میں صدارتی محل میں انہوں نے عشائیہ دیا ہے اور صدارتی محل پہنچنے پر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم نواز شریف کا استقبال کیا اور دونوں رہنماؤں میں غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایک بار آپ کو یہاں پہ پھر سے بتائیں گے جو کوئٹہ تفتان روڈ ہے اس کا کچھ حصہ خراب ہے, اس کی تعمیر کے لیے ترکی کے بینک سے فنڈنگ کا معاہدہ ہوا ہے. پاکستان اور ترکی آپٹک فائبر کے ذریعے بھی لنکڈ ہونے جا رہے ہیں جبکہ ترکی اور ایران پہلے سے ہی لنکڈ ہیں اور اب پاکستان اور ایران تک فائبر لنک کرے گا اور اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس میں 12 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے جن میں سب سے جو اہم ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے اور منی لانڈرنگ ہے, اس کو روکنے کا معاہدہ ہے. Ministers, distinguished members of the delegations, esteemed members of the media, thank you very much. Assalamu alaikum and good afternoon. It is a great pleasure to be in Turkey again, our second home. At the outset, I express deep gratitude for the warm and gracious hospitality extended to me and my delegation. I also take this opportunity to reaffirm Pakistan's abiding solidarity with Turkey.
I particularly reiterate our strongest condemnation of the heinous coup attempt in Turkey on 15th July last year. We pray for the 248 martyrs and wish speedy recovery for the 2,200 injured. The people of Turkey proved on that night that their power was mightier than the rolling tanks and roaring guns. The way they defended democracy would be written in golden words. Turkey has been sensitizing the world community about the threat posed by the pernicious network responsible for the illegal coup attempt. Pakistan recognizes its gravity and supports all necessary measures to combat it. I emphasize again that Turkey's enemies are Pakistan's enemies. I reaffirm our fullest support for Turkey in its fight against this menace. History is witness that the valiant Turkish people cannot be cowed down by such cowardly tactics. We are certain that Turkey and its leadership would defeat all threats to their security, moves to undermine the economy, or designs to change perceptions. We believe Turkey would continue to march on the path of peace, progress, and prosperity, guided by the vision and charismatic leadership of President Erdogan. Terrorism is a common enemy. In a recent attack in Pakistan, terrorists have brutally targeted the Sufi shrine of Lal Shahbaz Qalandar, which is a symbol of progressive thought, peace, and love. However, the terrorists cannot weaken our resolve to eliminate this scourge. Mr. Prime Minister, my brother, Excellencies, ladies and gentlemen, we have had a very productive fifth session of the High-Level Strategic Cooperation Council. In our wide-ranging talks, we reaffirmed our joint commitment to continue to transform our special relationship into a strong strategic partnership. Pakistan-Turkey cooperation is flourishing in diverse fields, including political, economic, investment, energy, development, security, communications, education, culture, and tourism. Our defense collaboration has acquired special salience. The agreements and MOUs signed today would further reinforce this process. We are hoping that the Turkish private sector would take benefit of the vast opportunities offered both by Pakistan's impressive economic outlook and our focus on regional connectivity, particularly infrastructure development, energy, and transport sectors. As we celebrate the 70th year of Pakistan-Turkey diplomatic relations in 2017, we would further intensify and enrich our people-to-people exchanges. I am sure that our enduring ties, based on common bonds of faith, history, and culture, and inspired by shared commitment to democracy, peace, and development, would continue to grow from strength to strength. Ladies and gentlemen, Turkey and Pakistan are two pivotal states located in strategic regions facing multiple threats and challenges. I have apprised the Prime Minister of the security environment in our region and of our endeavors for peace, stability, and economic development. I conveyed the deep gratitude of the people of Pakistan for the consistent support we have received from Turkey on the Kashmir dispute. We reaffirm our abiding support for Turkey's position on Cyprus. I also thanked him for Turkey's principled position on issues of strategic stability in South Asia.
Pakistan remains committed to pursuing cooperative ties with India and Afghanistan as part of our vision of peaceful neighborhood. We also exchange views on our shared concern over attempts to link Islam and terrorism and resolve to intensify our joint endeavors to combat growing Islamophobia. Ladies and gentlemen, Pakistan attaches great importance to our partnership with Turkey. As indispensable partners, Pakistan and Turkey remain committed to promoting regional and global peace and prosperity. Together, we would continue to work for building a safer and better world. I thank Prime Minister Binali Yildirim again and look forward to welcoming him in Pakistan at the earliest opportunity. Thank you. And Turkey Zindabad, Pakistan Paindabad. The friendship between Turkey and Pakistan, Zindabad. وزیر اعظم نواز شریف جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اجلاس کی صدارت کے بعد دونوں وزرائے اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان فوجی بغاوت کے عمل کی مذمت کرتا ہے اور جاں بحق افراد سے اظہار یکجہتی کرتا ہے. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح ترکی کے لوگوں نے جمہوریت کا دفاع کیا ہے یہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ترکی کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ترکی ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. وزیر اعظم نواز شریف جو کہ ترکی میں 3 روزہ دورے پر موجود ہیں وہاں پر انہوں نے آج اجلاس کی صدارت کی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ترک کے صدر بن علی یلدرم نے. وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان فوجی بغاوت کے عمل کی مذمت کرتا ہے اور اس بغاوت کے عمل کے دوران جو جاں بحق افراد ہوئے تھے ان سے پاکستان مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرتا ہے.